اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ لکھنؤ میں محرم اور قدیم عزاداری۔ ماہ محرم قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں امام حسین میں اپنے بہت سے اعزاء اور رفقا کے شہید کر دیے گئے تھے۔ اس المیے کی یاد میں تمام مسلمانان عالم محرم آتے ہی متاثر ہو جاتے ہیں اور پہلے 10 دن سوگ مناتے ہیں۔ اودھ کی سلطنت کے قیام سے پہلے لکھنؤ کے مسلمان بھی یقیناً محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں رائج الوقت مراسم عزا بجا لاتے تھے، جن میں اسی زمانے کے طرز پر تعزیے بنتے اور رکھے جاتے تھے۔ تعزیہ خالص ہندوستانی چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور بادشاہ نے ہندوستان میں اپنے دور قیام تعزیے کی بنیاد ڈالی تھی، جس کو بہت جلد رجعیت حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ شیخوں کے دوران اقتدار میں عزاداری ہوتی تھی اور اس میں اسی پرانے طرز کے تعزیے رکھے جاتے تھے اور مراسم میں باغ بنوٹ، اکھاڑوں، ڈھول، دھمال، باجوں، تاشوں کا رواج تھا، جو مدتوں تک اپنے پرانے طرز پر ہی برقرار رہا۔ اودھ کے فرما روا ایرانی نسل اور عقیدتاً شیعہ تھے۔ ان کو امام حسین کی عزاداری سے بہت شغف تھا، اس لیے اودھ کی حکومت قائم ہوتے ہی جدید طرز کی عزاداری مارز وجود میں آ گئی تھی۔ آصف الدولہ نے جب لکھنؤ کو دارالحکومت بنایا تو کچھ ہی مدت کے بعد درباری مذہب شیعہ ہو گیا تھا اور بہت جلد میر دلدار علی، جو بعد میں مجتہد ہوئے، مذہبی امور میں صاحب اقتدار ہو گئے تھے۔ انہوں نے عزاداری کی ترویج ہی نہیں کی بلکہ اس کی طرف میں اصلاحات بھی نافذ کیے۔ انہوں نے شہنائی، روشن چوکی اور ماہی مراتب کو جلوس ہائے عزا میں شامل کرنے کی مخالفت کی۔ جانوروں کی تصاویر اور ان کے مجسموں کو استعمال کرنا خلاف شرع قرار دیا اور ان سب لوازمات کے بجائے جنگی باجے کی اجازت دی۔ تعزیے کے جلوسوں میں مہندی، علم اور ذوالجناح کی شمولیت کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ ہمت افزائی کی، کیونکہ یہ تمام نئے لوازمات عزاداری کے جلوسوں میں ضروری قرار پائے گئے، لیکن ان کی ممنوعات بھی برقرار رہے کیونکہ عوام میں ان کی مقبولیت مسلم تھی اور اودھ کے حکمراں اتنے وسیع النظر تھے کہ انہیں اپنی رعایا کے مذہبی رجحانات میں کسی قسم کی مزاحمت کبھی پسند نہیں کی۔ درباری عزاداری میں مجتہد کا حکم جاری اور ساری ہو گیا، لیکن عوام کا چلن اپنے طرز پر برقرار رہا۔ محرم اور عزاداری کا یہ سلسلہ بہرحال 10 دن تک جاری رہتا تھا اور محرم کی 12ویں تاریخ کو سوگ نشینی کی مدت ختم ہو جاتی تھی۔ یہی دستور آصف الدولہ، سعادت علی خاں اور غازی الدین حیدر کے زمانے تک جاری رہا تھا۔ غازی الدین حیدر کے صاحبزادے اور جانشین نصیر الدین حیدر فرما روا ہوئے تو ان کی ملکہ نے امور مملکت میں کافی دخل حاصل کر لیا تھا۔ وہ کٹر قسم کی مذہبی خاتون تھیں اور شیعت میں ان کے رجحانات ہندوؤں کے رسم و رواج سے بڑی حد تک متاثر تھے۔ یہ انہی کا اثر تھا کہ بادشاہ نے محرم کے مراسم میں اضافے کر کے 20ویں صفر تک سوگ نشینی کی مدت کو بڑھا دیا۔ نصیر الدین حیدر کو عزاداری اور سوگ نشینی سے اتنا شغف تھا کہ وہ اس 1 ماہ اور 20 دن میں تاج شاہی زیب تن نہیں کرتے تھے، چونکہ بادشاہ کی تاج سے نسبت لازم و ملزوم تھی، اس لیے وہ ان ایام میں مور کے پروں کا بنایا ہوا مخصوص تاج استعمال کرتے تھے۔ محرم اور عزاداری سے گرویدگی جو نصیر الدین حیدر کو تھی، وہی ان کے بعد کے جانشینوں میں برقرار رہی، بلکہ ایک کے بعد دوسرے کے دور اقتدار میں یہ والیگی بڑھتی گئی۔ چنانچہ واجد علی شاہ کو محرم اور عزاداری سے اتنا انہماک تھا کہ وہ شب عاشور عوام کے گھروں میں جا کر تعزیہ خانوں کی زیارت کرتے اور ہر مقام پر کچھ چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ ایک تو بادشاہ کا تشریف لانا، دوسری طرف کچھ نہ کچھ مالی منفعت ہو جانا۔ اس طرز کی وجہ سے لکھنؤ میں گھر گھر کے تعزیہ داری کو فروغ ہو گیا تھا۔
بعد انتزاع سلطنت لکھنؤ والوں نے سوگ نشینی کی مدت میں توسیع کر کے اس زمانے کو 8 ربیع الاول تک بڑھا دیا تھا، اور وہی چلن اب تک برقرار ہے۔ اس طرح لکھنؤ میں عزاداری کی میعاد اب 2 ماہ اور 8 دن ہے۔ اودھ کے حکمراں فراخ دل اور وسیع النظر تھے۔ انہوں نے اگر ایک طرف تعزیہ داری کو فروغ دیا تھا تو اسی کے ساتھ مقامی تہواروں کو بھی اپنا لیا تھا۔ درباروں میں بڑے بڑے طز کو احتشام ہولی کھیلی جاتی تھی اور جوش و خروش سے بسنت منایا جاتا تھا۔ ان کی سرکار میں ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کی خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یکساں طور پر سرپرستی ہوتی تھی۔ اسی روادارانہ منصفانہ حسن سلوک کی وجہ سے بھی لکھنؤ کی عزاداری کو، جو پہلے ہی رائج تھی، اور زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ ہر شہری محرم آتے ہی عزادار نظر آنے لگتا تھا۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد واجد علی شاہ سبز لباس پہن لیتے تھے اور اس کے بعد تمام ملازمین سیاہ پوش ہو جاتے تھے۔ گھر گھر تعزیہ داری ہوتی تھی۔ ہندی شعراء بھی مرثیہ اور نوحے نظم کرتے اور بعض ہندو تعزیہ دار اپنے تعزیوں کے ساتھ خود اپنا تصنیف کردہ مرثیہ پڑھتے تھے۔ ان باتوں کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ انتزاع سلطنت کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہمارے شہر کا محرم اپنی آپ مثال تھا۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ عزاداری کے سلسلے میں جتنے رسم و رواج لکھنؤ میں رائج تھے، ان کا عشر اشیر بھی کسی دوسرے ملک میں، یہاں تک کہ کربلا میں بھی جہاں امام کا مزار ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اسی مقام پر فرما روایان اودھ اور ان کے مقربین کے تعمیر کردہ مقدس مقامات کا من جملن تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ انہی قدیم یادگاروں نے لکھنؤ کی عزاداری کو بڑا سہارا دیا تھا۔ اودھ کے 2 ابتدائی فرما رواں نے اپنا مستقر دلی کو ہی بنائے رکھا تھا۔ شجاع الدولہ وہ پہلے نواب وزیر تھے جنہوں نے فیض آباد کو ترقی دی اور اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کو عزائے حسین میں بہت انہماک تھا۔ تاریخ کی ایک کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شجاع الدولہ ماہ اگست 1760 عیسوی میں انوپ شہر کے مقام پر خیمہ زن تھے اور عشرہ محرم آ گیا تو ان ایام میں کسی ایک دن نواب وزیر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سیاہ ماتمی لباس پہنے، برہنہ سر اور برہنہ پا ہو کر اپنے اور اپنے رفیقوں کے ہاتھوں میں علم لیے ہوئے تھے۔ وہ سب غم حسین میں مرثیہ پڑھتے اور ماتم کرتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے۔ شہر فیض آباد میں گلاب باڑی کے اندر انہی شجاع الدولہ کا مقبرہ ہے، جہاں ان کی قبر کے سرہانے ان کی تلوار کا کلہ رکھی تھی، اور اس باغ میں دنیا کے قریب قریب ہر قسم کے گلاب تھے جن کی نگرانی کے لیے بہترین انتظام تھا۔ ایک جانب شہ نشین پر امام باڑہ تھا جہاں بڑے پیمانے پر مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ شجاع الدولہ کی بیگم نے، جو بہو بیگم کے نام سے موسوم تھی، اپنے لیے شہر کے باہر ایک عالیشان مقبرہ بنوایا تھا۔ بیگم کا مزار تہہ خانے میں ہر ایک زمانے میں اس پر بڑی دری اور ایرانی قالین بچھا رہتا تھا، اور سرہانے کٹ گلاس کا بہت خوبصورت اور قیمتی مردمک کا جوڑا رہتا تھا۔ تہہ خانے کی چھت پر شہ نشین میں امام باڑہ تھا جہاں بڑے پیمانے پر مجلسیں ہوتی تھیں، اور محرم کی 7ویں تاریخ کو مہندی کا جلوس بڑے دھوم دھام سے نکالا جاتا تھا، اور جس کی زیارت کو دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ مقبرے کے ملحقہ ارضیات پر بہترین لیچے کے باغات تھے۔ آصف الدولہ نے لکھنؤ میں اپنے لیے پہلے ایک امام باڑہ محلہ ٹھاکر گنج میں بنوایا تھا، جو تعمیر ہو جانے کے بعد ان کو ناپسند ہوا۔ وہ امام باڑہ انہوں نے اپنے خواجہ سرا میاں الماس کو عنایت کر دیا تھا اور اب انہی کے نام سے موسوم ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا امام باڑہ تعمیر کرایا جو اپنی رفعت و عظمت کے اعتبار سے اپنا جواب نہیں رکھتا۔ بڑا امام باڑہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی میں آصف الدولہ کی آخری خوابگاہ ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کی آرائش اور زیبائش ادیب المثال تھی اور بہت قیمتی ساز و سامان موجود تھا۔ بہرحال اب بھی ایک عظیم المرتبت شاہی یادگار ہے اور مراسم اعزاء کے سلسلے میں اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اسی عہد میں 2 امام باڑے اور تعمیر ہوئے تھے، جن میں ایک موسومہ کالا امام باڑہ محلہ پیر بخارا میں اور آصف الدولہ کے والدہ محترمہ بہو بیگم صاحبہ نے تعمیر کرایا تھا،
اور دوسرا محلہ ٹھاکر گنج میں وزیر خزانہ راجہ جھاؤلال نے بنوایا تھا، جہاں اب سال میں ایک مخصوص تاریخ پر عشرہ منایا جاتا ہے۔ آصف الدولہ کے جانشین سعادت علی خان نے کوئی یادگار نہیں چھوڑی، لیکن ان کے بعد ان کی قائم مقام غازی الدین حیدر نے عدیم المثال عمارت شبیہ روضہ حضرت علی بنوائی تھی، جہاں وہ اور ان کی بیگم مدفون ہیں۔ یہ عمارت شاہ نجف کے نام سے موسوم ہے اور اس کی وسیع رقبے میں بہت خوبصورت پارک بھی لکھنؤ کی عزاداری میں اس تعمیر کا اہم مقام ہے۔ غازی الدین حیدر کے جانشین نصیر الدین حیدر نے ڈالی گنج پارک کے ایک طویل عریض علاقے میں شبیہ کربلا بنوائی تھی۔ وہ اسی کربلا میں مدفون ہوئے اور اس کا نظم و نسق شاہ نجف اور حسین امام کے مشترکہ ٹرسٹ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ نصیر الدین حیدر کے دور میں شیعت کا زیادہ فروغ ہوا، جس کے نتیجے میں عزاداری بھی بڑے انہماک سے بڑھی۔ ایام عزا کی مدت روز 40 یعنی 20 سفر تک بڑھا دی گئی۔ الدین حیدر کے جانشین محمد علی شاہ نے اپنی خوابگاہ کے لیے وہی امام باڑہ تعمیر کرایا تھا جو چھوٹا امام باڑہ کہلاتا ہے۔ یہ عمارت اپنے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش میں اپنی مثال آپ ہے۔ امام باڑے کا ساز و سامان بھی قیمتی اور دیدہ زیب ہے اور اس کا انتظام بھی بڑی حد تک قابل اطمینان ہے۔ اخراجات کے لیے بادشاہ اپنی حیات میں ہی پورا بندوبست کر گئے تھے۔ اسی سامان سے جو امام باڑے کی تعمیر سے بچ گیا تھا، عظیم اللہ خان نے محلہ ٹھاکر گنج میں ایک کربلا تعمیر کرا دی تھی، جو اب کربلائے عباس باغ کے نام سے مشہور ہے۔ محمد علی شاہ کی ایک صاحبزادی نے اسی زمانے میں ایک بلند و بالا امام باڑہ بنوایا تھا اور اس میں ایک ایسا ممبر رکھوایا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے زیادہ اونچا ممبر دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں تھا۔ اور امام باڑے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ حسین آباد کے امام باڑے سے بلحاظ تعمیر زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ عمارت امام باڑہ مغل صاحب کے نام سے محلہ وزیر باغ میں موجود ہے۔ محمد علی شاہ کے خلاف میں نواب سعید الدولہ نے تال کٹورہ کے قریب ایک کربلا بنوائی تھی اور ملکہ جہاں نے محلہ گولہ گنج میں ایک وسیع امام باڑہ بنوایا تھا۔ کربلا بہرحال بہتر حالت میں ہے، لیکن امام باڑے کی زبو حالی قابل عبرت ہے۔ اس عہد میں محمد علی شاہ کے ایک مصاحب عظیم اللہ خان نے ایک کربلا تال کٹورہ کے قریب اور ایک امام باڑہ حسین آباد کے نزدیک بنوایا تھا۔ محمد علی شاہ کے جانشین امجد علی شاہ نے سبطین آباد کا علاقہ قائم کر کے اسی میں ایک رفیع الشان امام باڑہ بنوا دیا تھا، جہاں وہ مدفون ہیں۔ امجد علی شاہ کی بیگم نے محلہ عیش باغ سے متصل ایک کربلا تعمیر کرائی تھی، جو کربلائے ملکہ جہاں کے نام سے موسوم ہوئی۔ کسی نہ کسی حال میں یہ کربلا اب تک برقرار ہے۔ واجد علی شاہ کے وزیر متعمد دولہ نے ایک کربلا اور ایک امام باڑہ محلہ نرہی میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ عمارات موجود ہوتے ہوئے بھی اپنی اصل نوعیت کو کھو چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غدر کے بعد بعض انگریزوں نے مخالفانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہاں فری میسن لاج ہے۔ آخری تاجدار اودھ کو عزاداری سے بے پناہ شغف تھا، لیکن ان کی آخری خوابگاہ لکھنؤ سے ہزارہ فرسخ دور مٹیا بوجھ میں مقدر ہے۔ پھر بھی انہوں نے ایک عزاخانہ قیصر باغ میں بنوایا تھا اور اس کا نام قصر البقاء رکھا تھا، جو اب سفید بارادری کے نام سے مشہور ہے۔ ان شاہی عمارات کے علاوہ روسا و عمائدین نیز علماء کے تعمیر کردہ امام باڑے بھی لکھنؤ میں اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ سبزی منڈی سے متصل وکٹوریہ اسٹریٹ کے عقب میں غفرہ مآب سید دلدار علی اور چوک میں سید تقی صاحب کے امام باڑہ عظیم تاریخی حیثیت کے مالک ہیں۔ کٹرہ ابو تراب خاں میں نواب تجمل حسین خاں، خلف خاں علامہ نواب تفضل حسین خاں کا امام باڑہ سینکڑوں برس پرانی عظمت کی یادگار ہے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ پر ناظم صاحب کا امام باڑہ اپنی جلالت اور قدر کے لیے کا بھی مالک ہے۔ ناظم صاحب کا نام نامی آغا علی خاں تھا اور دور شاہی میں منصب نظامت پر فائز تھے۔ چاول والی گلی میں اکرام اللہ خاں کا امام باڑہ اپنی خستہ و خراب حالت کا ایک خاموش افسانہ ہے، جہاں ایک زمانے میں مرثیہ خوانی کی بڑی مجلس ہوا کرتی تھی۔ مولوی گنج میں میاں داراب علی خاں اور گولہ گنج میں داروغہ واجد علی کے امام باڑے عظمت پارینہ کی یادگاریں ہیں۔ ڈالی گنج میں نواب وزیر بیگم اور ترمنی گنج میں آغا ابو صاحب کے امام باڑے انتظائی سلطنت کی آخری بہار کے نمونے ہیں۔
دو جلیل القدر تاجر اپنی یادگاریں چھوڑ گئے تھے جو اب تک برقرار ہیں۔ ان میں ایک آغا باقر ایرانی نسل تھے جنہوں نے امام باڑہ غفرہ مآب سے متصل مکان بنانے کے لیے اراضی خریدی تھی۔ ان کو خواب میں ایک نہایت متبرک علم کی بشارت ہوئی جو زمین کھدوانے پر مل گیا۔ انہوں نے اسی مقام پر امام باڑہ تعمیر کرایا اور وہ علم وہیں نصب کرا دیا۔ امام باڑہ انہی کے نام سے موسوم ہے اور عقیدت مند ہر شب عاشور اس علم کی زیارت کرتے ہیں جو حقیقتاً حیت میں اور شکل میں اپنی آپ مثال ہے۔ دوسرے سوداگر کا نام بھی باقر تھا۔ وہ عموماً باقر سوداگری کہلاتے تھے اور شیشہ آلات کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا تعمیر کردہ عظیم الشان امام باڑہ انہی کے نام سے چوک کے قریب واقع ہے، اور امام باڑوں کے علاوہ متعدد مزارات مقدسہ کی شبیہیں بھی لکھنؤ میں موجود ہیں۔ مثلاً درگاہ حضرت عباس، اسی سے متصل شبیہ نجف، محلہ کاظمین میں شبیہ کاظمین وغیرہ۔ کاظمین کی عمارت بہت قدیم ہے اور کہا جاتا ہے کہ برادران ہنود میں کسی قائس نے عقیدت مندی سے یہ عمارت تعمیر کرائی تھی۔ سب سے زیادہ مرجیت کی کربلائے تال کٹورا کو حاصل تھی، جہاں شیعہ اور سنی، ہندو اور مسلمان سبھی روز عاشورہ اور روز اربعین اپنے اپنے تعزیہ دفن کرتے تھے اور عقیدت مندوں کا ازدحام لگا رہتا تھا۔ لکھنؤ کی قدیم عزاداری کے دور میں محرم کی پہلی 3 تاریخوں میں مجالس کے علاوہ امام باڑوں کی آرائش و زیبائش، روشنی اور ان کو معطر کرنے کی بھی فکر رہتی تھی۔ رئیسوں اور امیروں کے یہاں بڑے بڑے نہایت رنگین اور خوبصورت لیمپ مٹی کے تیل سے روشن کیے جاتے تھے، اور جھاڑوں اور ڈالوں اور شیشے کی لٹکی ہوئی لالٹینوں میں رنگین و سفید شمعیں جلائی جاتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی سبک خوبصورت انگیٹھیوں میں اگر کی موٹی موٹی بتیاں سلگائی جاتی تھیں، اور ٹیکوں اور ممبر وغیرہ پر شمامت العنبر کا عطر اچھی طرح مس کر دیا جاتا تھا۔ یہی عطر متوسط طبقہ کے لوگ یہاں بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے حسب مقترد بہتر سے بہتر روشنی کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ آرائش و زیبائش کے لیے دیواروں پر کتبے آویزہ کیے جاتے تھے۔ انہی تمام رسموں کے علاوہ خواص و عام کے امام باڑوں میں چھٹی محرم کو مراسم عزا بجا لانے کے علاوہ بچوں کی منتیں پوری ہوتی تھیں اور ان کے لیے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ عزاداری اور غم حسین میں آہوزاری سے اتنی گرویدگی تھی کہ وہ لوگ بچوں کے حق میں دعائیں کرنے اور ان کی طویل عمر اور ترقی درجات کے لیے مرادیں مانگنے میں بھی شہیدان کربلا کی یاد کو اپنا وسیلہ بناتے تھے۔ ان تاریخوں میں اپنے اپنے خاندانی دستور کے تحت کسی ایک روز بچوں کو امام باڑے میں گرویں کیا جاتا تھا، منت کا ناڑا گلے میں ڈالا جاتا اور منت کے کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ یہ کپڑے بے حد سادہ، سستے اور کالے یا سبز رنگ کے ہوتے تھے۔ سبز رنگ کو ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ یہ رنگ آل رسول سے منسوب ہے۔ 5ویں محرم کو بچے در حسین کے فقیر بنائے جاتے تھے، گلے میں جھولی ڈال کر حاضرین سے بھیک مانگتے تھے۔ جو رقم وصول ہوتی وہ غربا و مساکین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ رسم غالباً اس یاد دلانے کے لیے رائج تھی کہ حسین کے بچے ایک ایک دانہ خوراک اور ایک ایک قطرہ آب سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ان تمام رسموں میں سب سے زیادہ اسیر بنانے کی رسم تھی جو کہیں 5ویں اور کہیں 6ٹی محرم کو انجام دی جاتی تھی۔ بچوں کے گلے میں توق یا پیروں میں بیڑی اور کہیں توق اور بیڑی دونوں ڈال کر اسیر بنایا جاتا تھا، اور اسیری کی یہ علامت چہلم کے دن تک برقرار رکھی جاتی تھی۔ یہ منتیں ہر سال ہوتی تھی اور ان کو بڑھانے کی مدت کا تعین بچوں کی عمر کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہر خاندان کا اپنا اپنا علیحدہ دستور تھا۔ کہیں بچے کی 5ویں برس، کہیں 10 برس، کہیں 15 برس، کہیں اس سے بھی زیادہ عمر پا جانے کے بعد منت بڑھائی جاتی تھی۔ انہی مراسم میں ایک بڑی لطیف رسم بھی تھی جو 8ویں محرم کو ادا ہوتی تھی۔ اس روز دودھ و شربت پر حضرت عباس کی اجازت دلائی جاتی تھی۔ حضرت عباس میدان جنگ میں اپنی بھتیجی یعنی امام حسین کی پیاسی صاحبزادی کے لیے پانی لینے گئے تھے اور ان کے ہمراہ مشک تھی۔ وہ پانی نہیں لا سکے اور شہید کر دیے گئے تھے۔
انہی کے یاد میں یہ رسم ادا ہوتی تھی۔ نظر دیا ہوا شربت اور دودھ ایک چھوٹی سی مشک میں بھر دیا جاتا تھا اور مشک بچے کے کاندھے پر رکھ کر اس کو بھشتی بنایا جاتا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کٹورا رہتا تھا جس میں تھوڑا تھوڑا دودھ اور شربت انڈیل کر وہ حاضرین کو پلاتا تھا۔ یہ رسم بھی بچوں کی عمر میں مدت معینہ ختم ہو جانے پر بڑھا دی جاتی تھی۔ ہر رسم بڑھائی کے موقع پر مخصوص طور پر مجلس ہوتی اور تبرک فراخ دلی سے تقسیم کیا جاتا۔ محرم کی 7ویں تاریخ قاسم ابن الحسن کی یاد کے لیے ہمیشہ مخصوص رہی ہے۔ قاسم کی عمر روز عاشورہ 9 برس کی بتائی گئی ہے۔ وہ امام حسن کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بھتیجے تھے۔ بعض مستند روایات کے موجب امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کی وصیت پورا کرنے کے لیے اپنے بھتیجے کا عقد اپنی صاحبزادی سے شب عاشور کر دیا تھا۔ ان حالات میں اور جناب قاسم کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے 7ویں محرم کو ان کا غم بڑے زور و شور سے منایا جاتا تھا اور ان کی عروسی کی یاد تازہ کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک بڑی ظروف یا ایک سے زیادہ سینیوں میں پسی ہوئی مہندی بھری جاتی تھی اور اسی کے اوپر بڑی بڑی توغیں روشن کی جاتی تھی۔ ساتھ ہی دودھ اور ملیدہ پر حضرت قاسم کی نظر ہوتی تھی۔ بعض خاندانوں میں اسی شب کو یا دن میں امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کی شبی بعد ختم مجلس امام باڑے میں پیش ہوتی تھی۔ گریا و بکا میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دودھ اور ملیدہ اس گھوڑے کو کھلایا جاتا اور اسی برتن سے بعض لوگ عقیدتاً تھوڑا تھوڑا تبرک حاصل کر لیتے تھے۔ لگن میں جو دودھ ملیدہ بچ رہتا وہ اسی شبی ذوالجناح کے ہمراہ کر دیا جاتا تھا۔ حسین آباد مبارک میں مستقل طور پر ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑا پلا رہتا تھا اور اب بھی پلا ہے، جس کو صرف شبیہ ذوالجناح بنانے کے کام میں لایا جاتا رہا ہے۔